بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان الحافظ فقیر محمد کا مختصر تعارف۔ ہمشیرہ پروین گولڑا کے وصال کے بعد اس بندہ افتخار احمد قادری نے ایک پرسوز و پرکیف مضمون تحریر کیا تھا جو ایک کتاب کی زینت بننے کے بعد اب آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ موت فنا کا نام نہیں بلکہ بقا کا نام ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایمان والوں کو موت نہیں آتی بلکہ وہ اپنے عارضی گھر سے دائمی گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور اس گھر تک پہنچنے کے لیے موت ایک پل کا کام کرتی ہے۔ ہماری پیاری ہمشیرہ محترمہ پروین اختر بنت حافظ فقیر محمد ہم سب کو مستقل الوداع کہنے کے بعد داغ مفارقت دیتے ہوئے 1 جون 2013 بروز ہفتہ بمطابق 21 رجب المرجب 1434 ہجری بارگاہ رب العزت میں پیش ہو گئی ہیں، جس پر نہ صرف ہم سب بلکہ اہلیان گولڑا شریف کی ہر آنکھ نمناک اور سوگوار ہے۔ یہ ہماری وہ پیاری ہمشیرہ صاحبہ ہیں جو ہمیشہ درود و سلام پڑھنے میں مصروف رہا کرتیں اور اکثر ان کی زبان پر نعت شریف کا یہ شعر ہوتا تھا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہا درجہ عقیدت و محبت تھی۔ اٹھتے بیٹھتے سرکار بغداد کا نام ہمشیرہ صاحبہ کی زبان پر ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس پیاری بہن کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ محلہ پیرا مالا گولڑا شریف میں ہر خاتون اور مرد کی زبان پر ایک ہی جملہ سننے میں آتا ہے کہ وہ ایک عظیم خاتون تھی، وہ ہر ایک کا غم رکھنے والی اللہ والی خاتون تھی، وہ غوث پاک کی دیوانی تھی، ہمیشہ انسانیت کی خدمت میں مصروف رہتی، پیران عظام گولڑا شریف کی غلامہ و خادمہ تھی۔ ہمشیرہ پروین اختر پورے گولڑا شریف کی پروین کا مطلب روشنی اور راہ دکھانے والی اور آپا جی تھی۔ ہر چھوٹا بڑا مرد و عورت دل سے ان کی عزت و احترام کرتا تھا اور ان سے دعاؤں کا طلبگار ہوتا تھا۔ پیران عظام کے گھروں میں ان کو ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہمشیرہ پروین اختر مرحومہ کو بزرگان دین کے مدارات مبارکہ پر حاضری کا بہت شوق تھا۔ تقریباً پورے پاکستان کی اہم و مشہور زیارات مقدسہ پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ پاکستان سے باہر 2 مرتبہ عمرہ شریف اور مدینہ منورہ حاضری کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئیں۔ پہلی بار دسمبر 1993 اور دوسری بار جون 2007 میں۔ مدینہ منورہ کی دوسری و آخری حاضری کے موقع پر ہمہ وقت ان کی زبان پر یہ مصرع ہوتا تھا، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ہمشیرہ صاحبہ کی بیعت ارادت غوث زماں حضور قبلہ پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ گولڑا شریف میں منعقدہ جملہ تقریبات میں شامل ہوتی اور گھر پر بھی دور و نزدیک سے آنے والے ہر مہمان کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتی تھی۔ راولپنڈی شہر کی ایک روحانی و علمی قادری شاذلی شخصیت حضرت غلام رضا علوی مدد اللہ العالی سے بھی ہماری ہمشیرہ کو انتہائی عقیدت و محبت تھی۔ ذوق و شوق سے آپ ان کا ذکر سنا کرتی تھی۔ حضرت قبلہ غلام رضا علوی شاذلی صاحب کی ناسازی طبع کے باوجود اس بندہ نے ضروری سمجھا کہ جناب کو کم از کم اطلاع ضرور دے دی جائے۔ اطلاع دی تو واپس جواب آیا کہ جناب خود جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ سفر آخرت اور تدفین۔ ہمشیرہ صاحبہ کی نماز جنازہ کا وقت بعد از نماز ظہر مسجد دربار غوثیہ گیلانیہ گولڑا شریف میں مقرر تھا۔ جنازہ کی تیاری کے بعد خواتین نے محفل ذکر و نعت منعقد کی۔ دعا کے بعد ہم بھائیوں ہمارے بیٹوں نے قصیدہ بردہ شریف، نعت شریف اور منقبت حضور غوث پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ 1:10 پر ایک جم غفیر کی آہوں اور سسکیوں میں ہمشیرہ صاحبہ کے جنازے کو کلمہ شہادت کی گونج میں اٹھایا گیا، جس سے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ آہستہ آہستہ دربار غوثیہ کی مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور زور کی اذان تک مسجد میں پہنچ گئے۔ حضور قبلہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی
کہ مزار مبارک کے قدموں میں جنازہ رکھا گیا۔ طلباء نے قرآن خوانی شروع کی۔ دربار شریف کی مسجد باہر تک نمازیوں اور دور دراز کے مہمانوں اور سوگواران سے بھر گئی، جن میں کئی عظیم روحانی شخصیات موجود تھیں۔ دربار شگئی شریف پشاور سید دلاور بادشاہ کے خلیفہ مجاز حضرت بابا فقیر امیر نواز چشتی اجمیری اپنے مریدین کے ہمراہ جنازہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد قبلہ حضرت غلام رضا علوی قادری شاذلی بھی کرم فرماتے ہوئے تشریف لے آئے۔ میں نے آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی۔ 1:45 پر نماز ظہر ادا ہوئی۔ دعا کے بعد اعلان ہوا کہ تمام زائرین اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھے۔ 2 بجے نماز جنازہ مسجد میں ہی ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ کی صف بندی ہوئی۔ اسی اثناء سجادہ نشین گولڈہ شریف حضرت شاہ عبدالحق گیلانی کے صاحبزادہ قطب الحق شاہ گیلانی تشریف لے آئے۔ قبلہ شاذلی صاحب کی قیادت میں نماز جنازہ ادا ہوئی۔ صاحبزادہ قطب الحق شاہ صاحب نے دعا فرمائی۔ ان کے بعد قبلہ شاذلی صاحب نے دعا کروائی اور جنازے کو اٹھاتے ہوئے حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ کے مزار مبارک اور ہمشیرہ صاحبہ کے پیر و مرشد حضرت قبلہ بابو جی کے قدموں میں پیش کیا اور درخواست کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی مریدنی کی مدد فرمائیں۔ یہ انہی کا تصرف اور ہمشیرہ کی اپنی قسمت و مقدر کہ آخری وقت میں بھی اپنے مرشد کامل کی خدمت میں حاضری ہوگی، اور یقیناً انہوں نے ان پر نظر کرم فرماتے ہوئے یہ پیغام دے دیا ہوگا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم خود آپ کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پھول جناب قبلہ شاذلی صاحب کو پیش کیے گئے کہ یہ بابرکت پھول ہماری ہمشیرہ صاحبہ کے کفن اور جنازہ پر رکھیں۔ اسی دوران آپ نے چند ایسے بابرکت کلمات ادا کیے کہ خود آپ پر بھی ایک وجدانی کیفیت طاری ہوگی اور آپ کی چشمان مبارک سے آنسو روا ہو گئے۔ ایک عجب منظر تھا، ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قبلہ شاذلی صاحب نے آنسوؤں کی روانی میں ہی دعا کروائی۔ پھر جنازہ مبارک کو اٹھا کر قبلہ لالا جی کے قدموں میں رکھا گیا۔ قبلہ شاذلی صاحب نے آپ کے دربار مقدس کے پھول ہمشیرہ صاحبہ کے جنازے پر نچھاور کرتے ہوئے رقت امیز دعا فرمائی۔ جنازہ قبلہ حضرت قبلہ شاہ نصیر الدین کے قدموں میں لے جایا گیا۔ ان کے دربار مقدس کے پھول بھی ہمشیرہ صاحبہ کی کفن میں رکھے گئے اور دعا ہی۔ اس موقع پر حضرت قبلہ شاذلی صاحب کے دعائیہ کلمات انشاءاللہ العزیز ہماری ہمشیرہ صاحبہ کی بخشش و مغفرت کا سبب بنے گے۔ یہاں سے جنازہ اٹھایا تو عورتوں کا ایک ہجوم تھا جو اس خوش قسمت خاتون کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ انہیں زیارت کروائی گئی۔ اس کے بعد محلہ پیرا والا کے قدیم قبرستان میں ہمشیرہ صاحبہ کی تدفین ہوئی۔ قبر مبارک پر دعا پیر عطا الحسن گیلانی صاحب نے کروائی۔ ایک حدیث نبوی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اے ہمشیرہ صاحبہ، ہم سب آپ کے لیے بارگاہ رب العزت میں نہایت عجز و انکساری اور خلوص دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی قبر مبارک کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔